إياك ومصاحبة الشرير فإنه كالسيف المسلول يحسن منظره ويقبح أثره. تمام حمد و ثنا ذات پاک پروردگار کے لیے، درود و سلام محمد اور آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے اوپر. قابل تعریف لائق تحسین آپ تمامی حضرات، یقیناً بہت دیر سے خطبہ اولیٰ سماعت کر رہے تھے. خدا بند عالمین آپ کی سماعتوں میں روز بروز اضافہ فرمائے. ایمانی ولادت، چونکہ کل ولادت امام تقی علیہ السلام، لہٰذا امام تقی علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کی ہم بھرپور کوشش کر رہے تھے. انشاءاللہ خدا بندہ نے ہم کو تمام چہر معصومین کی معرفت عطا فرمائے. عزیزان ایمانی، یقیناً جس حدیث مبارکہ کو ہم نے اس دوسرے خطبے میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں ایاکا ومصاحبۃ الشریر فإنہ کالسیف المسلول یحسن منظرہ ویقبح اثرہ. امام فرماتے ہیں، امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں ان لوگوں کی ہم نشینی سے دور رہو. پہلے جملے میں ایک حدیث اور بیان کی، تو امام فرماتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، برے لوگوں کے ساتھ نہ رہو. اس میں امام فرماتے ہیں ایاکا ومصاحبۃ الشریر فإنہ کالسیف، کہ شریر جو شر پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، گنڈاگردی کرتے ہیں، جو گندے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نہ رہو. فَإِيَّاكَ وَمُصَاحِبَةَ الشَّرِيرِ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو، ان کے ساتھ نہ رہو. فَإِنَّهُ، کیوں نہ رہو بھائی، انہوں نے کیا کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں، امام قصر کوئی، امام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَالسَّيْفِ الْمَسْلُولِ، ان کی مثال اس تیز دھار والی تلوار کی طرح ہے جو دکھنے میں تو بہت خوبصورت لگتی ہے، دکھنے میں تو خوبصورت لگتی ہے، لیکن اگر وہ لگ جائے تو اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے. جاؤ تو سنو، شریر میں فساد پھیلانے والے جو غلط کام کرتے ہیں، کبھی لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو دکھنے میں تو اچھی باتیں بتانے آتی ہے، ایسا کرنا چاہیے، لیکن یقیناً جب وہ آپ کو ٹھوس پہنچائیں گے تو اتنا برا وار کریں گے کہ آپ اس وار سے باہر نکل نہیں پائیں گے. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ اچھوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر شروع کرو. لہذا عزیزان کرام، یقیناً آج کے دن اس آج ہے 11 فروری، اس دن کو کون بلا سکتا ہے؟ یقیناً خاص طور پر پوری ایرانی قوم کے لیے اور شیعیان حیدر کرات جہاں جہاں بستے ہیں، آج ان کے لیے خوشی کا دن ہے. یقیناً میری مراد انقلاب اسلامی ایران، آزادی کا دن ہے. لہذا یقیناً جہاں جہاں پر آج مثلا علی کے چاہنے والے بستے ہیں، جہاں پہ شیعیان حیدر کرات بستے ہیں، وہ خوشی اس بات پہ مناتے ہیں کہ چلیے دنیا میں ایک ایسا ملک بھی وجود آیا، ایسا ملک بھی دنیا میں وجود آیا جس کے تمام قوانین ان قوانین کے تحت ہے جو فقہ جعفری میں ہے. پوری ورلڈ میں ایک واحد ملک ہے سرزمین ایران، ایک ایسا ایران ملک ہے جس میں قوانین جو ہوتے ہیں اسلامی قوانین، اسلامی رول، اسلام کو فالو کیا جاتا ہے. ہر اعتبار سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کیا کہتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اس کے روح سے اس ملک کا وجود آیا ہے. لہذا یقیناً میں آپ تمامی حضرات کے ساتھ ساتھ پوری ملت قوم ایران کو اس انقلاب اسلامی ایران کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. عزیزان کرام، دیکھیے سرزمین ایران آج کے زمانے میں ہم دیکھیں گے جتنی مسلم 56 جتنی بھی 56 تقریباً مسلم کنٹریاں ہیں، اس میں سے واحد ملک ایسا ملک ہے جو دشمن کے لیے آج ایک تلوار کی طرح بنا ہوا ہے. اگر دشمن خوف کھاتا ہے اسلامک کنٹریوں سے، وہ ایران سے خوف کھاتا ہے. پہلے تھوڑا دیکھتے ہیں کہ اسلامی انقلاب جو ایران میں جو انقلاب آیا وہ کس طریقے سے آیا، کتنی زحمتیں ایرانی نے برداشت کی. یقیناً جس طریقے سے آپ کے ہندوستان میں جب انقلاب آیا ہے 1947 میں، کتنی قربانیاں دی ہیں، ہم ان شہداء ہندوستانی کو بھول نہیں سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایرانی قوم ان شہداء کو بھول نہیں سکتے ہیں جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس اسلامی قوانین کو لاگو کیا، اس دین کو، اس انقلاب کو برپا کیا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی کلپ ملتی ہے سوشل میڈیا میں، امام فرماتے اپنی قوم سے خطاب کرتے. یہ وہ خطاب تھا جب امام خمینی جب پیرس سے واپس آئے تھے، ایران سرزمین ایران پہنچے ہیں، اس وقت پہلے خطاب میں پبلک سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ایرانی غیرت مند قوم، یہ یاد رکھنا یہ انقلاب میری وجہ سے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ انقلاب آپ کی وجہ سے آیا ہے، آپ کی قربانیوں سے آیا ہے.
آپ کے شعور نے اس انقلاب کو بپا کیا ہے، آپ کی قربانیوں کی وجہ سے یہ انقلاب بپا ہوا ہے، لہٰذا اس میں میرا کوئی حق نہیں جتنا آپ کا حق ہے۔ یاد رکھنا، میں وعدہ کرتا ہوں یہ انقلاب اسلامی آپ کے خون کے بدلے میں ملا ہے، آپ کی جوانوں کی قربانی کے بدلے میں ملا ہے، اور انشاءاللہ یہ جب تک آباد رہے گا اس میں وہی دستورات چلیں گے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں گے، اور یقیناً میرے سر، امام خمینی فرماتے ہیں میرے سر پر خاک ہو کہ اگر اس کا کریڈٹ میں خود لوں اور اس ملک کو میں اپنے فائدے کے لیے استعمال کروں۔ یہ پبلک کا ملک ہے اور یہ پبلک کا ملک ہی رہے گا، امام خمینی فرماتے ہیں۔ لہذا انقلاب اسلامی ایران بھی آج کے دن 1979 کو یہ انقلاب بپا ہوا تھا۔ دیکھیے جب ہندوستان آزاد ہوا تھا 3 سال لگے تھے ہندوستان کو، کس کے لیے؟ قوانین آئین بننے کے لیے۔ یہ سرزمین ایران پاک زمین ہے جہاں پر یہ اپریل 1979 کو قانون بن گیا، فروری کے مہینے میں انقلاب آزاد ہو گئی، انقلاب آیا، انقلاب بپا ہوا، ایران آزاد ہو گیا، اور اسی کے 2 مہینے بعد قانون بھی بن گیا۔ عزیزان گرامی، چونکہ ایرانیوں کے اندر جو شعور ہے، ایرانیوں کے اندر جو بیداری ہے، وہ ہم نے کہاں؟ ایرانیوں میں جذبہ خفت ہے، ایرانیوں میں جذبہ قربانی ہے، ایرانیوں میں جذبہ دین ہے، وہ ہم میں کہاں دور تک نظر نہیں آتا۔ لہٰذا 28 اکتوبر یہ انقلاب کس وجہ سے بپا ہوا؟ جس سرزمین ایران پر بادشاہت کی حکومت چل رہی تھی، تاریخ کہتی ہے 2500 سال حکومت کی بادشاہوں نے، 1-2 دن کی بات نہیں تھی بھائی، 2500 سال بادشاہت کی حکومت چلی ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں نا جب کسی کو مرنا رہتا ہے، کہتے ہیں کتے کو جب موت آ جاتی ہے تو مسجد کے سامنے آ کے حق موت کے چلا جاتا ہے۔ بادشاہوں کی موت آئی تھی شاید 1964 کو، 28 اکتوبر 1964 کو شاہ کی حکومت نے ایک نیا قانون بنایا۔ کیا قانون بنایا؟ قانون یہ بنایا اس میں کہ امریکی ایران میں جو چاہے کرے، ان کو کوئی مفتق نہیں کرے گا، ان کے اوپر ایرانی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ 1964 میں کہا ہوا کہ امریکن ایران میں جو چاہے ان کو کوئی کچھ نہیں کرے، ان کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوگا، صرف ایران کا قانون ایرانیوں پہ لاگو ہو گیا۔ ایرانی تو موج مستی ہو گئی، جو کرنا چاہے کچھ بول نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بات امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کے دل پہ لگی، کہیں کیسا قانون بنا ہے، وہ جو ہمارا ملک ہے ہمارے لیے قانون، اور باہر جانے اور موج مستی کا کوئی قانون نہیں۔ لہٰذا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس کے بعد اپنے مدرسے فیضیہ میں آئے، مدرسے کے طالب علم ایک عالم دین امام خمینی ایک مجتہد ہیں، آئے ہیں مدرسے میں، آئے مدرسے میں خطاب کرتے ہوئے ہزاروں کا مجمع، طلاب کا مجمع، علماء کا مجمع، مجتہدین کا مجمع، اس میں خطاب کرتے ہوئے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یقیناً جو پیغام دیا تھا اس پیغام کو یقیناً میں آپ تک پہنچا دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امام خمینی نے اس مقام پہ کیا کہا تھا۔ اس وقت امام خمینی آ کر ڈائٹ پر آ کر کہتے ہیں میرا دل درد سے پھٹا جا رہا ہے، اے ایرانی غیرت مند قوم، میرا دل درد سے پھٹا جا رہا ہے، میں اس کا دل گرفتہ ہوں کہ موت کے دن گن رہا ہوں، یعنی میں مرنا چاہتا ہوں، اس ایسی زندگی سے تو مرنا بہتر ہے۔ اس شخص کو اشارہ کرتے ہوئے شاہ رضا پہلوی تشاہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیچ ڈالا ہے اس نے، ہماری عزت اور ایران کی عظمت خاک میں ملا ڈالی ہے، اہل ایران کا درجہ امریکی کتے سے بھی کم کر دیا ہے۔ اگر شاہ ایران کی گاڑی اگر کسی امریکی کتے کو ٹکرا جائے تو شاہ کو تفتیش کا سامنا کرنا پڑے، اس کو جیل جانا پڑے گا، لیکن کوئی امریکی خانسار شاہ ایران یا اعلیٰ ترین عہدیدار کو اپنی گاڑی تلے رون ڈالے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی ہمیں مارے کچھ بھی نہیں ہے، ہم اسے اگر ذرا سا نقص پہنچا دیں ہم جیل جا سکتے ہیں۔ لہٰذا اے امام خمینی فرماتے اے نجف، اے قم، اے مشہد، اے تہران، اے شیراز کے لوگوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں یہ غلامی مت قبول کرو۔ کیا تم چپ رہو گے اور کچھ نہ کہو گے؟ کیا ہمارا سودا کر دیا جائے اور ہم زبان بھی نہ کھولے؟ لہذا
امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے مدرسہ فیض میں ایک ایسا انقلابی خطبہ دیا جس کے بعد بیدار ایرانی قوم جو سوئی ہوئی تھی بیدار ہو گئی، اور اس کے بعد شاہ کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہوئی۔ جب آوازیں اٹھی لوگ روڈ پر آئے، لوگ امام خمینی کا نام لے کر آگے بڑھے ہیں، خدا پر توکل کرتے آگے بڑھے ہیں۔ شاہ کو لگا کہ اب یہ ایرانی قوم مجھے چھوڑے گی نہیں، سب سے پہلے وار کے امام خمینی کے اوپر اسی تقریب کے 7 دن سات دن بعد امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کو جلا وطنی پر مجبور کر ایران کے باہر بھیج دیا کہ آپ ایران میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ یہاں سے ایران سے نکلے ہیں اور 1 سال تک ترک میں رہے ہیں۔ رہنے کے بعد 4 اکتوبر 1965 نجف چلے گئے اور وہیں زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ آخرکار عزیزان گرامی جب 6 اکتوبر 1978 کو فرانس منتقل ہو گئے، اب امام خمینی ایران میں نہیں ہیں، باہر ہیں، لیکن اس انقلاب کو اس طریقے سے پشپنائی کرتے ساتھ دیتے رہے، ایرانی قوم کو غیرت دلاتے رہے۔ یہی غیرت کہ ہمیں کچلا جا رہا، تم منہ نہیں کھولو گے، آج منہ نہیں کھولو گے تو کل منہ کھولو گے۔ لہٰذا عزیزان گرامی ایک مرتبہ ایران اس طریقے سے چاروں طرف سے طلبہ اٹھے ہیں۔ ایرانی انقلاب اور دیگر انقلابوں فرق یہی تھا، جہاں پر انقلاب برپا ہوتا ہے، جہاں پہ جنگ جیتی جاتی ہے وہاں پر اسلحے کے سہارے جنگ جیتی جاتی ہے، وہاں پر فوج کی مدد سے جنگ جیتی جاتی ہے، وہاں پر فوج کے ڈر سے لوگ بھاگتے ہیں۔ لیکن ایرانی جو انقلاب آیا اس میں کوئی فوج نہیں، اس میں کوئی ہتھیار نہیں، یہی عوام تھی، مزدور تھے، کسان تھے، طلبہ تھے، عالم تھے، مجتہد تھے، اسٹوڈنٹ تھے جو نہتہ تھے جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آگے آئے ہیں۔ صرف سب کا ایک ہی نعرہ تھا، جب ہم جیئیں گے تو ہم شاہ کے تحت نہیں جیئیں گے، ہمیں انقلاب چاہیے۔ لہذا اللہ کا کرنا تھا کہ 11 آج کی تاریخ کو 1979 کو ایران کو خداوند عالمین نے اپنی نصرت سے اپنی مدد سے ایسی آزادی عطا کی ہے جس کے بعد آج اتنے 43 ایئرز گزر چکے، 43 سال آج ایران کے انقلاب کے دن ہو گئے ہیں، لیکن ایران آج بھی روز بر اوپر اٹھتا جا رہا ہے۔ دنیا دبانے کی کوشش کر رہی ہے، خمینی کے چاہنے والے، علی کے چاہنے والے روز بروز اٹھتے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایرانی نے قربانی دی ہے، ایرانی نے جانیں قربان کی ہے۔ سلام ہو ان ایرانی ماؤں کے اوپر جو اپنے جوانوں کو زندہ دیکھتی کہ تو آنسو بہاتی تھی کہ فلاں صاحب کا بیٹا تو شہید ہو گیا اور تم زندہ ہو میرے لال۔ ایرانی ماؤں پر سلام ہو، یہ کہتی تھی میرا دودھ تم پر حرام ہو جائے اگر تم انقلاب کے لیے نہیں لڑو گے۔ لہٰذا آج ایرانی قوم غیرت مند قوم ہے، اس کو بیدار کے ایک علی کے چاہنے والے نے۔ لہٰذا عزیزان گرامی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک پیغام دے دیا، سیدھا سادہ پیغام۔ ہم تلوار والے نہیں بھائی، بندوق والے اسلحہ والے نہیں ہیں، علی کے چاہنے والے ایسے استعمال نہیں کرتے، ہم دفاع چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے ہیں۔ دنیا کو ایک پیغام امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ یہ تھا کہ اسلامی اصولوں پر عمل کرو، قرآن اور حدیث کے قوانین پر عمل کرو، کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی۔ چونکہ آپ جانتے ہیں تاریخ ہم سے زیادہ بہتر تاریخ جانتے ہیں، امام خمینی پر کچھ اسلحہ نہیں تھا، جو اسلحہ تھا کس کے پاس تھا؟ شاہ کے پاس تھا۔ امام خمینی پر کچھ بھی نہیں تھا، امام خمینی کا اگر ہاتھ میں کچھ تھا تو ان کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے تھے، خدائی طاقت تھی۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ جو بھی کام کرو خدا پر توکل کر کے کرو، مشورے کے ساتھ کرو۔ امام خمینی نے خدا پر توکل کیا، بڑے بڑے مجتہدین سے مشورہ کیا، اس کے بعد توکل پر خدا کر کے آگے بڑھے اور اس طریقے سے آگے بڑھے۔ آج اگر دنیا کو امریکہ جیسے سپر پاور ملک اگر کوئی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرتا ہے، اس ملک کا نام ہے سرزمین ایران۔ آج اگر اسرائیل کسی ملک کا نام سن کر کانپ جاتا ہے، اس ملک کا نام ہے سرزمین ایران۔ آج اگر امریکہ جس ملک کا نام سن کر اس کو پیشاب نکلتا ہے، اس ملک کا نام ہے سرزمین ایران۔ آج جہاں جہاں پر مظلوموں کی بات آتی ہے، مظلوموں کے حق کی بات آتی ہے، وہ ملک جو سب سے زیادہ آواز اٹھاتا ہے، مظلوموں کے اپنی جانیں قربان کرتا ہے، اس سرزمین کا نام ہے سرزمین ایران۔ عزیزان گرامی کیا کیا فضائل گنا سکتا ہوں، یہ وہ ملک ہے جن کے تمام قوانین استوار ہیں قرآن اور حکمت اور قرآن اور حدیث کے اوپر۔ لہٰذا آپ سوچ سمجھ سکتے ہیں اس ملک میں ایسا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا جو خلاف قرآن ہو، جو خلاف
یقیناً جو خلاف شریعت ہو. عزیزان گرامی شاید آج خطبہ تھوڑا سا طول ہو جائے چونکہ اتنا بڑا دن ہے، حیدر کرار کے چاہنے والوں کے لیے بہت بڑا دن ہے، لہذا یقیناً یہ دن بار بار نہیں ملتا اور بار بار چونکہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ ایک مینٹلٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے. ایرانی آزادی کا دن ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کی آزادی کے بعد آئے گی، ہم جلوس نکالتے ہیں، نعرے نکالتے ہیں، ہر روز جشن منا سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے قوم ہمارا کے لیے نہیں کہتی کہ ایران کا دن اور ہم ہر روز یہاں جشن منائیں یا ہر روز نعرے لگاتے ہیں، چونکہ یقیناً ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمیں اپنے حالات بھی دیکھنے ہیں. تو لہٰذا یقیناً آپ یوں یاد رکھیں عزیزان گرامی، اگر یہ 2 منٹ تھوڑا سا برداشت کریں، سن لیجیے، شاید پھر موقع ملے نہ ملے، ہم رہنا رہے، آپ رہنا رہے. انقلاب اسلامی ایران کچھ خصوصیات تھی. انقلاب اسلامی ایران کچھ خصوصیات، عام عوام نے، جو مزدوروں نے، طبقے نے، کسانوں نے، طلبہ نے، اسٹوڈنٹ نے جو انقلاب برپا کیا ہے، اس میں کچھ اصول تھے، ان اصولوں پر عمل کیا جس کی بنا پر ایران سرخرو ہو گیا. اس میں سے پہلا یہ تھا کہ دینی رجحان، تمام جو لوگ انقلاب بھی لاگے آئے تھے سب کے اندر دینی رجحان تھا. سب کو یہ تھا کہ اگر خدا کی مدد ہوگی تو ہم شاہ پر قابض ہوں گے، شاہ کی حکومت پر، اور شاہ کی حکومت کو ہرا دیں گے. اگر خدا کی مدد نہیں، ہمارا تو کچھ بھی نہیں، ہم تو نہتے، ہمارا نہ تلوار ہے نہ بندوق ہے. لہذا جتنے بھی گھر سے باہر آ رہے تھے سب کا دینی رجحان تھا، یقین ہم خدا پر توکل کریں گے، اور خدا کا وعدہ ہے کہ مظلوموں کو حق مل کر رہے گا، اور خدا کا وعدہ ہے جو مجھ پر توکل کرے گا، جو میری مدد کرے گا، میں اس کی مدد کروں گا. اور ہم قرآن و حدیث کو بچانے جا رہے ہیں، ایک دین کو بچانے جا رہے ہیں، لہذا خدا ہماری مدد کرے گا. تو پوری ایرانی قوم کے اندر دینی رجحان تھا. ایک دوسری چیز جو ایرانی قوم کے آگے بڑھی ہے اس کا یہ تھا کہ انقلاب کا عوامی ہونا تھا. دوسرا جو رجحان، دوسرا جو خصوصیت، دوسری خصوصیت تھی جو انقلاب جو بقا عوامی تھا، عوامی سطح پر، عوامی چیزوں کہہ سکتے ہیں، پبلک کا تھا. عام طور پر آج کریڈٹ لیتے دیکھتے آپ دیکھتے ہیں کس نے کہا بھائی آج آرمی نے جنگ لڑی اور ہم نے جنگ جیت لی. کبھی امام خمینی یہ نہیں کہا کہ ہم نے لیڈری کی اور ہم جیت گئے. آج اتنے سالوں سے 30-32 سال ہو گئے امام رہبر معظم خامنہئی صاحب آج رہبری کرتے ہوئے، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ انقلاب ہماری وجہ سے ہوا ہے، ہم اور امام خمینی نے مشورہ کیا. نہیں، کبھی نہیں. ہمیشہ یہ کہتے نظر آتے رہبر معظم فرماتے یہ انقلاب آپ کا انقلاب ہے، یہ انقلاب آپ کی امانت ہے، لہذا اپنی امانت کو سنبھال کر رکھو. کبھی کریڈٹ خود نہیں لیتے، لیکن آج دوسرے سرزمین پر دیتے جہاں پہ انقلاب برپا ہوتے کہتے ہیں یہ ہماری فوج نے جنگ لڑا، ہماری فوج نے قربانیاں پیش کی. یہاں بھی امام خمینی فرماتے ہیں، خامنہئی صاحب رہبر معظم فرماتے ہیں آپ نے قربانیاں دی ہیں، آپ کی وجہ سے انقلاب برپا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انقلاب کا عوامی ہونا جس کی وجہ سے عوام غیرت مند ہو گئی، سامنے سب کو جذبے کا احساس ہو گیا بھیا یہ انقلاب آئے گا تو صرف خامنہئی صاحب کے لیے، خمینی کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری ملت ایران کے لیے ہے، لہذا ایرانی ملت آگے آ گئی ہے. تیسری چیز مرجعیت کا پاور دکھایا ایران نے. مرجعیت خصوصیات کبھی سنتے رہیے بھائی، آپ کو یہ شاید اس تقریر بہت کم سننے کو ملتی ہے، سنتے رہیے. کہتے ہیں کہ انقلاب اسلامی ایران کی خصوصیات تھی جس کی وجہ سے ایران انقلاب برپا ہوا، ایران آزاد ہوا شاہ کی اس حکومت سے، لہذا مرجعیت کا پاور دکھایا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ ایک عالم دین تھے، طالب علم تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک مجتہد العصر بھی تھے، مجتہد دوران بھی تھے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ ایک بڑے سیاستدان تھے، مفکر تھے. یقین امام خمینی فضائل یقین میں اتنے بیان نہیں کر سکتا، شاید آپ کبھی کتاب مطالعہ کر لیجیے، چونکہ میں امام خمینی دوارا میں بہت پڑھتے رہتا ہوں. امام خمینی کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمارا دنیا وجود نہیں ہوا تھا اس ٹائم امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ انتقال کر گئے تھے، لہذا لیکن ہم ان کی لائف پڑھی ہے، ہم کتابی لوگ ہیں. آپ کو شاید دیکھیں امام خمینی کو دیکھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، ہم نے کبھی صرف کتابوں میں پڑھا، جو کتابوں میں پڑھا جو مزہ ہے امام خمینی کے جو فضائل ہیں یقیناً قابل قدردان ہیں. مرجعیت کا پاور دکھایا امام خمینی نے. آج امریکہ اگر ڈرتا ہے شیعوں سے، حیدران کرراف کس کو ڈرتا ہے؟ یہ مرجعیت کا پاور دے کر ڈرتا ہے. ان کو پتا ہے یہ مرجع ایک اشارہ کریں گے، پبلک گھروں کے اندر نہیں، پبلک روڈ پر آئے گی، جس کا پاور تھے. آج بھی امام خمینی کب دکھایا تھا؟ آج سے 43 سال 40 سال پہلے 43 سال پہلے دکھایا تھا. اور کل کی بات ہے جو آج کی لائف کے بچے جیسے جوان دیکھے ہیں، آج سے کچھ سال پہلے جب داعش گھسی تھی اس سے مرجعیت کا پاور 45 سال میں دکھایا کہ جب ایک ہی فتویٰ دیا عراقی عوام کو
کربلا مشکل میں ہے، کربلا کو یہ مسمار کرنا چاہتے ہیں، باہر نکل جاؤ، اور آج نہیں نکلو گے کربلا کو مسمار کر دیں گے۔ عراقی غیرتمند قوم باہر آئی اور کربلا کو بچا لیا۔ کربلا آج وجود میں ہے، اگر کسی کا وجود نہیں تو وہیں داعش کا وجود نہیں رہا۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ مرجعیت کا پاور تھا۔ ایک فتویٰ دیا، سیستانی صاحب گھر گھر پہ جا کے بلائے نہیں گئے، صرف ایک فتویٰ جاری کیا، اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے مرجعیت کا پاور دکھاتے ہوئے صرف ایک ایسا انقلابی فتویٰ دیا جس کے بعد ایرانی قوم باہر آئی، باشعور ہو گئی۔ جو قوم خواب غفلت میں سو رہی تھی وہ بیدار ہو گئی۔ اس کے بعد مسجد اصالت پسند، اصالت کی وجہ سے ایران اصالت کی دو شاخیں نکالی گئی، ایک عملی ایک نظری۔ عملی اعتبار سے یہ نہیں کہا کہ امام خمینی نے اپنے بچوں کو فون کر دیا ترا بھالا مویشی ہے خون پی چکی ایرانی شجو یہ دادو کی نہیں، امام خمینی اگرچہ ایران میں نہیں تھے لیکن اپنے اقربا سے کہنے لگے نکل جاؤ، اسی لیے امام خمینی کا بڑا بیٹا اسی جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ تم بچانا بیٹا تم سامنے نہ جاؤ، نہیں، خود آگے آئے، عملی میدان میں خود آ گئے۔ رہبر معظم نے ایران کی کئی جنگیں لڑی ہیں، یہ نہیں کہ میں بڑا لیڈر ہوں پیچھے رہوں گا میں آگے کیوں جاؤں، نہیں، خدا کے عملی طور پر پریکٹیکلی دیکھا یہ ہوتا ہے انقلاب کے لیے لڑنا۔ خدا کے یہاں تک کہ خامنہ صاحب کا ایک خاص شہید بھی ہو گیا تو اسی وجہ سے ہوا تھا کہ ان پر دشمنوں کے وار ہو گئے تھے۔ تو لہٰذا نظری اعتبار سے عملی اعتبار سے ایران نے اس چیز کو فالو کیا اور آگے آ گئی، اور اس کے بعد جو اتنی جلدی کم وقت میں ایران جو آزاد ہو گیا اور امام خمینی جو پاور دیکھا اس کی وجہ یہ کہ انقلاب کا اسلامی ہونا، انقلاب کا اسلامی ہونا۔ آج امریکہ میں انقلاب آپ پروگرام نہیں کہ اسلامی ہے، وہاں پہ تم سمجھ سکتے ہیں، مسئلہ کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ ابھی کہہ سکتے ہیں امریکہ نے اسرائیل کو بسایا ہے نا، کس نے بسایا؟ آپ نے نہیں بسایا، اسرائیل کو امریکہ نے بسایا، وہ اپنی جگہ پر ان کا ایک انقلاب ہے، ان کا ایک اپنا انقلاب ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے اسلامی ہے۔ لہذا یقیناً چونکہ یہ اسلامی انقلاب تھا جس کی وجہ سے مرد و زن باہر آئے اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے۔ ان کو پتا تھا اگر آج ہم نے اسلام کو نہیں بچایا تو یہ اسلام کا سورج روز بروز غروب ہوتا جائے گا، ڈوبتا جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور دنیا سے اسلام کا نام ختم ہو جائے گا۔ اسلام کا نام اگر باقی رکھنا ہے تو ہم سب کو باہر آنا ہے۔ لہذا ایرانی غیرتمند قوم باہر آئی اور آنے کے بعد یقیناً اسلامی انقلاب کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اس کے بعد ایک خصوصیت ہے کہ انقلاب کا عاشورائی مقصد کو سامنے لے کر آگے بڑھنا۔ جب ہندوستان کو آزادی نصیب ہوئی تھی، ہمارے کہہ سکتے رہبر کبیر، ہمارے ہندوستان کے رہبر کبیر گاندھی جی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے اتنا مطلب شعور پیدا ہو گیا اور اس انقلاب آپ نے کیسے سوچا کہ جہاں پر انگلینڈ آگے حکومت کر انگریز حکومت کر رہے تھے آپ نے کیسے لڑنے کا سوچا؟ گاندھی صاحب نے کیا کہا تھا کہ میں نے حسین علیہ السلام اور کربلا کی جنگ اور شہداء کربلا کو سامنے رکھا، اور کربلا کی جنگ کو سامنے رکھ کر میں بھی نہتا تھا، کچھ نہیں تھا میرے پاس، اس جنگ کو سامنے رکھ کر میں آگے بڑھا۔ میں یہ سوچا اگر حسین اپنے 72 افراد کے ساتھ اتنی بڑی جنگ جیت سکتے ہیں تو میں ہندوستانی عوام کے ساتھ جنگ کیوں نہیں جیت سکتا؟ لہذا اس حسین کی قربانی کو سامنے رکھ کر میں آگے بڑھا، اور وہ حسین کی قربانی کا صدقہ تھا کہ ہمارا ہندوستان آزاد ہو گیا۔ یہی ایرانی انقلابی نے کیا کیا؟ امام خمینی نے یہی لوگوں کو بتایا اے بھیا نہ گھبرائیے، اب نہ ڈریے، کوئی بات نہیں ہے، ہم حسینی ہیں نا، ہم کربلائی ہیں نا۔ کربلا میں جوان سے جوان بھی شہید ہوا تھا، بچے سے بچہ بھی شہید ہوا تھا، 6 ماہ علی اصغر بھی شہید ہوا تھا۔ کس لیے ہوا تھا شہید؟ اسی دین اسلام کو بچانے کے لیے۔ لہذا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے عوام کے درمیان میں ذہن میں یہ چیز ڈالی کہ تم اسلام کو بچانے کے لیے اپنے جوانوں کو نہ بچاؤ، اسلام کو بچاؤ، اپنے جوانوں کو قربان کرو۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنا پورا گھر جو لٹا دیا، اپنی ماں بہنوں کی چادریں قربان کر دی، اسی طریقے سے تم ایرانی قوم غیرت مند قوم ہو، اس اسلامی انقلاب کو بچانے کے لیے آگے آؤ، اپنی ماں بہنوں کی چادریں بھی لٹاؤ، اپنے بچوں کی قربانیاں دو، بزرگوں کی قربانیاں دو، جوانوں کی قربانیاں دو۔ یقیناً تمہیں انقلاب میں آزادی ملے گی، اور اس عاشورائی مقصد کو سامنے رکھ کر امام خمینی آگے بڑھے اور خدا بند عالمین کی مدد سے انہیں آزادی نصیب ہوئی۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ اور اس کے بعد جو قوم کی
بیدار کرنے میں ٹائم لگتا ہے. پہلے میں نے کہا تھا کہ کسی بھی کام کو شروع کریں جلدی کامیابی نہیں ہوتی، ٹائم لگتا ہے. اس کے بعد یہ بھی آزادی کے لیے دھیرے دھیرے لوگ آگے بڑھے. ایرانی بے شعور قوم باشعور بنتی گئی، دھیرے دھیرے بڑھتی گئی. اس میں سب سے جو ایک خاص کردہ جو مقاصد بتایا، ان مقاصد میں ایک مقصد تھا ان نعروں کی گونج کا اٹھنا. ان نعروں نے جو نعرے لگتے تھے اس کے بعد لوگوں کا ضمیر پیدا ہو جاتا، لوگ جاگ جاتے تھے. کل میں کیسے پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں بات آ گئی، ایک جگہ واقع ہوا ایسا کہ مثلا ایرانی نعرہ لگاتے لا شرقیہ ولا غربیہ فقط اسلامیہ اسلامیہ. یہ ایرانی نعرہ ہے کہ مقصد کوئی شہر میں کوئی مشین نہیں، ہمیں صرف اسلام چاہیے. پہلے میں نے کہا کہ اسلامی ایران کا جو مقاصد میں سے ایک خصوصیت تھی کہ چونکہ انقلاب ایران کا اسلامی ہونا جس کی وجہ شعور پر وہ باہر آ گئے تھے، اسی وجہ سے لوگ نعرہ لگاتے تھے لا شرقیہ لا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ. تو ایک کرکے کے ساتھ لگانے لگے، نعرہ لگاتے کہتے ہیں لا شرقیہ لا غربیہ اسلامیہ. تو نا اسلام سکون اسلام سکون، اس کو کہتے اسلامیہ اسلامیہ سکون. وہ جذبہ اتنا لیے ہوئے اسلام سکون کا کہ وہ نعرہ ہی بھول گئے. لا شرقیہ لا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ کہنا تھا، وہ پھر اسلامی سکون اسلامی. صلوات علی محمد علیہ. عزیزان کرام، کہنے کا مقصد یہ کہ ایرانی جوانوں نے لڑا ہے، ایرانی جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، ماں نے قربانیاں دی ہیں، مائیں بیوہ ہو گئی، باپ جو ہے باپ اپنے جو سہارا تھے، بچے جوان تھے، ان کی قربانیاں دیے، بچے یتیم ہو گئے. لیکن ان تمام چیزوں کو اگنور کر دیا، صرف دین مقصد اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، ایک اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے جانیں قربان کر دی. اور ہماری بھی جانیں قربان ہو اس انقلاب پر اور انقلابیوں پر. یقین اس کے بعد کہ انقلاب ملنا آسان ہے اور اس انقلاب کو بچا کے رکھنا آسان نہیں ہے. لہذا یقیناً عزیزان گرامی اس ایرانی غیرت مند قوم کو ایک ایرانی غیرت مند لیڈر ملا جس کا نام تھا امام خمینی، جن ایرانی عوام کو ایک خطبے کے ذریعے سے جو مدرسہ فیضیہ میں دیا تھا، جگا دیا، بیدار کر دیا. ایرانی قوم جاگی ہے، اس کے بعد قربانیاں دی، آزادی نصیب ہوئی. آج کی تاریخ 1979 کو آزادی نصیب ہو گئی. اس کے بعد یقیناً امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پھر واپس جب یہاں سرزمین ایران پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد کس طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا. کہتے ہیں کہ جب امام خمینی اس کے بعد جب واپس آئے ہیں، انقلاب کے بعد جب واپس ایران پہنچے ہیں، چونکہ انقلاب سے پہلے آ نہیں سکتے تھے، حالات اتنے خراب تھے کہ چونکہ بھگا دیا گیا تھا یا مجبور تھے. لہذا انقلاب کے بعد جب ایران آئے ہیں، کہتے ہیں تقریباً 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ لوگ استقبال امام خمینی کے لیے ایئرپورٹ گئے ہوئے تھے. 100-200 نہیں بھائی، 1 کروڑ، کروڑوں میں لوگ ایئرپورٹ پہنچے ہوئے. کس کے لیے پہنچے ہوئے تھے؟ اس بانی انقلاب کے استقبال کے لیے پہنچے ہوئے تھے. لہذا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ رہنے کے بعد اپنی یقین سرپرستی میں اس انقلاب کو روز بروز اس انقلاب کو آگے لے جاتے ہر اعتبار اس طریقے سے آگے لے گئے. اس کے بعد جب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ 3 جون 1989 کو انتقال فرما گئے، یعنی انقلاب اسلامی کے بعد 10 سال بعد امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ 9.5 سال کے بعد امام خمینی کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد عوام کو پھر ایک قوم چاہیے، ایک ایسا لیڈر چاہیے تھا جو اس قوم کو آگے لے جائے، اس انقلاب کو آگے لے جائے. نہیں تو پھر یہی ہو سکتا تھا نا بھائی 10 سال کے بعد تو پھر وہی شاہ اور حکومت اور واپس آ سکتے تھے. آنے کے بعد یقیناً اس انقلاب کو ختم کر کے پھر کسی طریقے سے اپنی حکومت کر سکتے تھے. لہٰذا اس انقلاب کو آگے لے جانے کے لیے ایران کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت تھی اور وہ لیڈر آیت اللہ خامنہ کی شکل میں آئے اور اس طریقے سے آ گئے. آج دنیا کے سامنے اگر کسی پاورفل سیاسی لیڈر کہے یا پاورفل شخصیت کا نام لیا جاتا ہے تو رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہ کا نام لیا جاتا ہے. تو لہذا ہم تمام شیعیان حیدر کے لیے جو مراجع کو مانتے ہیں، جو مجتہدین کو مانتے ہیں، اس کی خوشی کے اسباب ہیں. خوش ہونا چاہیے ہم کو. آج اگر دنیا ڈرتی ہے تو ہماری مرجعیت سے ڈرتی ہے. آج اگر دنیا ڈرتی ہے تو یقیناً یہ دنیا ہمارے مجتہدین کو دیکھ کر ڈرتی ہے. آج اگر ڈرتی ہے تو رہبر معظم کے فتاوے سے ڈرتی ہے. اگر دنیا ڈرتی ہے تو رہبر معظم کی اس باشعوری سے ڈرتی ہے. ان کو پتا ہے کہ ان کا لیڈر جاگا ہوا ہے. جب یہ لیڈر ان کا لیڈر جاگا ہوا ہے تو ہمیں کبھی خوشی نہیں مل سکتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
عزیزان گرامی اب سنتے رہے کہ میں بہت دیر شاید آپ لوگ بور ہو گئے، اگر بور نہیں ہوئے تو آواز سے بلند صلوات انشاءاللہ تھوڑا جمعہ خدا کیوں ہوگا کیونکہ بار موقع نہیں ملتا ہے، لہذا جو کتنا بڑا دن ہمارے لیے یہ انشاءاللہ بعد میں سب مل کے نماز جمعہ کے بعد نماز ظہر پڑھیں گے سب لوگ انشاءاللہ، لیکن 5 منٹ اور تھوڑا دیر دیجیے تاکہ حق ادا ہو سکے، حق ادا ہو سکے۔ ہمارے مجتہدین جانے قربان یہ نہیں کہہ سکتے بھائی سفیان نے وہاں نہیں کہہ سکتے آپ کی مثلا امام کوئی زندہ رہے، حضرت خامنہئی زندہ رہے اور کچھ نہیں، بڑے بڑے مجتہدین نے قربانی دی، بڑے بڑے مجتہدین شہید ہوئے اس جنگ میں، لہذا یقین کچھ شہداء کو بھی سلام پیش کرنا ہے۔ کل کی ویڈیو میں مشہد مقدس ویڈیو دیکھ رہا تھا کیونکہ ہم مشہدی ہے تو مشہد کی ویڈیو جلدی آتی ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کے حرم مقدس میں اس انقلاب کے روز کے لیے آج کے دن کے لیے جتنے شہداء ایران ہیں ان کی فوٹو لگا کر ان کے آج فاتح کا پروگرام رکھا گیا، پورے جتنے بھی صحن ہیں امام رضا ہر صحن میں جتنے شہداء ایران کے ان شہداء کی فوٹو سامنے کر ان کے فاتح کا پروگرام رکھا گیا۔ قربانیاں دی ہیں تو قربانی کو بھولا نہیں جا سکتا ہے، لہذا عزیزان گرامی یاد رکھیے گا۔ آج خدا کا شکر ہے، میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوں اپنے مراجع کے لیے دعا کرو، میں ہمیشہ بار بار کہتا ہوں کہ ہمیشہ مراجع کے سرپرستی میں رہا کرو، جو مراجع ہمیں کہتے اس پر عمل کرو۔ اگر تم ماتحت مراجع رہو گے کبھی گمراہ بھی نہیں ہوں گے اور کبھی غلط راستے پر بھی نہیں جائیں گے، اور اگر مراجع کے اندر رہو گے تو تمہیں کوئی کچھ تمہارا کچھ بگاڑ کوئی نہیں سکتا ہے۔ لہذا جہاں پر ہمارے جو مجتہدین کا راستہ ہے اس راستے ہم تھوڑا سا انحراف کر گئے، تھوڑا سا راستہ کر گئے تو سمجھ لیجیے ہمارے ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اس دندل کی طرف لے جا رہے ہیں جہاں پر ہم پھنس کے مر جائیں گے۔ لہٰذا اپنے مجتہدین کے لیے دعا کیجئے۔ آج میں بارہا اپنے خطبوں میں کہتے رہتا ہوں کہ آج ہمارے پاس مراجع اعظم ہے، رہبر معظم جیسی باشعور شخصیت ہمارے درمیان میں ہے، آیت اللہ سستانی جیسی شخصیت ہمارے درمیان میں ہے، آیت اللہ مخارمی شخصیت ہمارے ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، جہاں پر لگتا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کو مشکل پیش آ رہی ہے وہ آواز اٹھا دیتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی انقلاب اسلامی ایران کا دن ہے، لہٰذا 2-4 اشعار چونکہ میرا من بغیر اشعار کے پورا نہیں ہوتا، اب میری عادت سے واقع جب تو 2-4 اشعار نہیں پڑھتا میں ریلیکس نہیں ہوتا، بابا جب اللہ صلوات پڑھیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں ہمارے ممبئی کے ساتھی ہمارے ساتھ پڑھے ہوئے، ہمارے ایک خاص سرزمین بہار سے اپنے ہندوستان تعلق رکھتے ہیں، جناب سید لیاقت علی قادمی صاحب، ان کا کل کہیں تازہ کلام آیا تھا، تو لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کلام کو سن لیجیے۔ انہوں نے اس طریقے سے اپنے جذبے کا احساس کیا ہے، کہتے ہیں کہ کیا کہوں قافلہ فکر و نظر قید میں تھا۔ امام پہلے میں نے کہا کہ امام خمینی اللہ تعالیٰ کو فوراً اس تقریر کے بعد جلاوطنی کر دیا گیا، لہٰذا اس کو باہر جانا پڑا۔ کہتے کیا کہوں قافلہ فکر و نظر قید میں تھا، منزل پاب رسم جیسے سفر قید میں تھا، ان کی آنکھیں پتھرائی تھی اور دیدہ تر قید میں تھا، 1-2 فرد نہیں سارا نگر قید میں تھا، ایک محشر تھا تلاطم تھا، مناجاتیں تھی دن مقدر میں نہ تھا، گویا فقط راتیں تھی۔ ایرانی قوم جب اس انقلاب کے لیے بیدار ہو گئی ہے، راتوں کو نہیں سوئی ہے، ہر گھر سے آواز آتی، کس کی آواز آتی تھی؟ تسبیح و تحلیل کی آواز آتی تھی، ہر گھر سے حمد و ثنا کی آواز آتی تھی، ہر گھر سے تسبیح خدا کی آواز آتی تھی، ایک محشر تھا تلاطم تھا، مناجاتیں تھی دن مقدر میں نہ تھا، گویا فقط راتیں تھی، راتیں ایسی رم کے صبح نہ تھی جس میں خون دل خون جگر دیدہ نم تھا، اس میں جس کی پروردہ تھی خیال کی 70 قسمیں، ان کو آئینہ دکھائے تھا، بھلا دم کس نے آدمیت خجل شیوہ شیطانی تھی، پانی مہنگا تھا مگر خون کی آرزانی تھی۔ ایران اس ٹائم خون یقین پانی مہنگا تھا، لیکن انقلاب کو برپا کرنے کے لیے ایرانی نے اپنے جو خون مہنگا ہوتا ہے خون کی قربانیاں دے دی۔ عزیزان کرام اس کے بعد ہمارے دوست کہتے ہیں مرحب وقت کے چنگل میں علی والے تھے، سنتے رہے علی وغالی کے چاہنے والے ہیں، مرحب وقت کے چنگل میں علی والے تھے، مرحب وقت کے چنگل میں علی والے تھے، تھی وہ مسموم فضا جہاں کے بھی لالے تھے، قربانیاں دے اس وقت۔ کہتے ہیں کہ مرحب وقت کا چنگل میں علی والے تھے کہ وہ مسموم فضا جان کے بھی لالے تھے، ایسے ماحول میں ایک شیر نیستاں اٹھا، ایسے ماحول میں ایک شیر نیستاں اٹھا، وارث دبدبہ یہ ملک سلیمان
لیے وقت کا انسان اٹھا، حیدری عزم لیے وقت کا انسان اٹھا، بند کا بیج، ہند کا بیج شجر بن کے زے ایران اٹھا، اصفہان و قم و مشہد سے صدائیں آنے لگی، سارے عالم سے خمینی کی ندا آنے لگی۔ اصفہان و قم و مشہد سے، اصفہان کو سنے کی جگہ سے بھی قم سے نہیں، اصفہان قم مشہد سے صدائیں آنے لگی سارے عالم سے۔ جب ایرانی قوم اٹھی پھر پوری دنیا میں جہاں بھی علی کے چاہنے والے بستے تھے سارے، اور اس کے بعد آواز آنے لگی، اصفہان قم و مشہد سے صدائیں آنے لگی سارے عالم سے، خمینی کی ندا آنے لگی۔ وقت نے ہوش کے ماتھم کی لکیریں چومی، وقت نے ہوش کے ماتھے کی لکیریں چومی، دہر نے پھر سے نجف والی جبینیں چومی۔ محمد چونکہ نجف میرے کراج ہے، دہر نے پھر سے نجف والی جبینیں چومی، روح نے عقل کے شہروں کی فصلیں چومی، ابن حیدر کے کف پا کی زمینیں چومی۔ روح نے عقل کے شہروں کی فصلیں چومی، ابن حیدر کے کف پا کی زمینیں چومی، عدل نے ظلم کا سارا دم و غم توڑ دیا، علم نے جہل کے لشکر کا بھرم توڑ دیا۔ عدل نے ظلم کا سارا دم و غم توڑ دیا، علم نے جہل کے لشکر کا بھرم توڑ دیا۔ حاکمیت پہ ایمان خدا نام ہوئی، اور ایران کی زمین نور کا ایک باب ہوئی، سطوط شاہی اسیر دم گرد آب ہوئی، فارسی باعث حیرانی اعراب ہوئی، حرف حق شمع شریعت سے ضیابار ہوا، ملک سلیمان ملک سلمہ علی والوں سے گلزار ہوا۔ حرف حق شمع شریعت سے ضیابار ہوا، ملک سلمہ علی، ہمارا فارسی کا ملک ہے، ملک سلمہ علی والوں سے گلزار ہوا، ہاں اسی مرد دلاور کے ہیں رہبر نائب۔ میرے پہلے کہہ دیا تھا کہ چونکہ امام خمینی نے اپنی قربانی دی، اس کے بعد رہبر معظم ان کے نائب بن کر آئے، اور کس طریقے سے آج تک الحمدللہ روا دمان خدا انہیں طول عمر عطا فرمائے۔ ہاں اسی مرد دلاور، ہاں اسی امام خمینی، ہاں اسی مرد دلاور کے ہیں رہبر، ہاں اسی مرد دلاور کے ہیں رہبر نائب، ہاں اسی مرد دلاور کے ہیں رہبر نائب، جیسے بادشاہ ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم تھے حیدر نائب، صرف پیغمبر کے نائب محمد علیہ السلام تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہاں اسی مرد دلاور کے ہیں رہبر نائب، جیسے بادشاہ شاہ تھے حیدر نائب، یوں تو دنیا نے تراشے ہیں معمر نائب، پر کہاں کوئی ہے حیدر کے برابر نائب۔ دنیا بہت سارے نائب بنا ہے، لیکن حیدر کے نائب کوئی بنا نہیں پائی۔ کہتے ہیں کہ یوں تو دنیا نے تراشے ہیں، یوں تو دنیا نے تراشے ہیں معمر نائب، پر کہاں کوئی ہے حیدر کرار کے برابر نائب۔ سلسلہ یہاں بھی اسی سلسلہ نور کا ہے، ہاشمی خون میں جلوہ نجف و طور کا ہے، گوہر کلزم الطاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے رہبر، سالک مسلک سلمان علی ہے رہبر، گوہر کلزم الطاف نبی ہے رہبر، سالک مسلک سلمان علی ہے رہبر، بالیقین فاطمہ زہرا کی خوشی ہے رہبر، خواب شبیر کی تعبیر جلی ہے رہبر، خواب شبیر کی تعبیر جلی ہے رہبر۔ حیف ہے ملک پیمبر کی، حیف ہے شرم کی بات ہے، حیف ہے ملک پیمبر بھی ثقیفائی ہے، حیف ہے ملک پیمبر بھی ثقیفائی ہے، لطف زہرا ہے یہ ایران جو مولائی ہے۔ آج جو مولائیوں کا شہر ہے زمین ایران، کہتے ہیں حیف ہے ملک پیمبر بھی ثقیفائی ہے، لطف زہرا سے ہے یہ ایران جو مولائی ہے۔ عزیزان گرامی اس کے بعد شاعر آگے کہتے ہیں، اے جری خامنئی ہم تیری جرأت کے نثار، ہے تیرے دم سے ہی مخزوں غریبوں میں قرار۔
میں پہلے خطبے میں کہا کہ جب کبھی غربا کی بات آتی، فقیروں کی بات آتی، مظلوموں کی بات آتی ہے، سب سے پہلے اگر دنیا سے آواز اٹھتی ہے تو سرزمین ایران سے آواز اٹھتی ہے. یہ کسی وجہ سے رہبر معظم کی باشعوری کی وجہ سے. اے جری خامنائی، ہم تیری جرأت کے نثار ہے، تیرے دم سے ہی مخزوں غریبوں میں قرار، حامل علم نبی مرجع عالی کردار، آبرو قوم کی ہے جتنا پڑھے تیرا وقار، ذمہ داری پائے غیبت یہ نبھائی تو نے. اس جملے کو سمجھ لیجئے، ذمہ داری پائے غیبت، امام زمان علیہ السلام غیبت کے دور میں پائے ذمہ داری پائے غیبت یہ نبھائی تو نے، دل میں امید ظہور اور جگائی تو نے، دل میں امید جگائی تو نے. لہذا عزیزان گرامی، چونکہ یقیناً پوری ایرانی قوم کے لیے شیعہ ایران حیدر خلا جہاں جا رہے تھے ان سب کے لیے مبارک کا دن ہے. یعنی میں پوری ایرانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں، ایرانی ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنے انقلاب کے لیے اپنے بچوں کی قربانی دی، جوانوں کی قربانی، اپنی چادریں دی. لہذا جس طریقے سے قربان ہو سکتی قربان ہوئی. لہذا اسی کے ساتھ آخری بات کہتا ہوا میں آگے بڑھتا چلوں، چونکہ جس طریقے سے ایرانی قوم ایک ہو گئی، ایک جہتی کے ساتھ آگے بڑھی. پہلے میں نے کہا کہ اس سے آزادی پانا آسان نہیں تھا، لیکن امام خمینی صاحب کو ایک کر دیا تھا کہ ایک جہتی کے بعد آگے بڑھے. اس میں نہ کوئی شیعہ تھا نہ کوئی سنی تھا، بلکہ شیعہ سنی کی بات ہی نہیں تھی، سب ایرانی بن کر آگے بڑھے اور انقلاب اسلامی ایران آزادی نصیب ہوئی، آزادی نصیب ہو گئی. اسی طرح آج ہم جس دیش میں رہتے ہیں، یقین ہمیں دیش کے ماحول کو سمجھتے ہوئے اور دیش میں جس دیش میں ہم رہتے ہیں جانتے ہیں دیش کا کتنا ماحول خراب ہو رہا ہے. یہ بھی ہمارے ہندوستان بھی تو آزادی کا ملک ہے بھائی، ہمیں تو آج سے کچھ سال پہلے آزادی ملی ہے، لیکن جس آزاد دیش میں ہم رہتے ہیں وہاں بھی آج بھی ہمیں خون کے آنسو بہانے پر مجبور ہم لوگ ہیں. ہمیں آج بھی خون کے آنسو بہانے پڑتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی مسلمانوں کو ہندو کو لڑایا جاتا ہے، کبھی کسی طریقے سے لڑایا جاتا ہے، جنگ و جدال ہمیشہ قائم رہتا ہے. لیکن جس طریقے سے ہمارے مودی سرکار کی حکومت میں ہمارے وزیر اعظم صاحب جب اس تخت پر آئے تھے تو ان کا ایک ہی دعویٰ تھا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. ایک ہی دعویٰ تھا ان کا، یہ بیٹی بڑھاؤ بیٹی بچاؤ. لیکن افسوس کی بات، متاسفانہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی سرکار جو یہ جن کا دعویٰ تھا بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، آج مسلمانوں کی بیٹیاں پڑھنے اگر کالج جاتی ہیں تو انہیں کالج و یونیورسٹی میں آنے کی جگہ نہیں دی جاتی ہے. بحث کا بات یہ برقع پہن کے آپ نہیں آ سکتے ہیں. لہٰذا پہلے میں نے کہا تھا کہ عملی طور پر ہونا چاہیے. آپ کا دعویٰ کہاں گیا کہ بیٹی پڑھاؤ تو بیٹی تو پڑھنے گئی تھی، وہ اپنا برقع پیش پڑھنے نہیں گئی تھی، بلکہ وہ آج پہن کر وہ ہمیشہ پہن کر جاتی تھی. لیکن آج جب الیکشن آ جاتا ہے تو ان کے سروں میں خمار سوار ہوتا ہے. اور اس طریقے سے میں یقیناً دراز کی پبلک کی طرف، دراز عوام کی طرف سے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ جو لوگ اس طریقے سے ہندوستان میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، مسلمان ہندو کے گل لڑاتے ہیں. کبھی مسلمان کے اس برقعے کو بحث بنا جاتا ہے اور مسلمانوں کی لڑکیوں کو، بیٹیوں کو اسکول آنے سے منع کیا جاتا ہے. مسلمان کسی کا باپ کا نہیں ہے، ہندوستان کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک کسی کا نہیں ہے، یہ ملک پورے ہندوستانیوں کا ہے. ہندوستان میں مسلم بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، سکھزم بھی آتے ہیں، بدھسٹ بھی آتے ہیں، ہر طبقے کے لوگ، ہر طریقے کے لوگ اس میں بستے ہیں. لہذا ہر کسی کو اپنا حق حاصل ہے. بس میرے بھائیوں بزرگوں یہ یاد رکھے گا، یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں جن مشکلات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اس میں ہماری بے شعوری ہے. جب ہم اپنے لباس کو چھوڑ دیں گے تو ظاہر سے لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا. آج جو لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں ہماری ریاست آپ کہہ سکتے ہیں پنجاب میں یہ ہیلمٹ پہننا کوئی قانون نہیں ہے. پورے ہندوستان میں ہیلمٹ کا قانون لاگو ہے کہ آپ ہیلمٹ کے بغیر آپ گاڑی چلاتے ہیں آپ کو جرمانہ ہوگا. لیکن واحد ریاست ہے پنجاب کی ریاست جہاں پہ ہیلمٹ الاؤ. کس وجہ سے؟ وہ کہتے ہیں وہاں پگڑی پہنتے کیسے پہنیں گے ہیلمٹ؟ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پگڑی سے کام چلاؤ. اے بھیا یہی ہندوستان ہے، انہیں آزادی مل سکتی پگڑی کی بنا پر، تو کیا ہمارے مسلمان بچے اپنا پردہ نہیں کر سکتی ہیں؟ تو لہذا آج ہم اعتراض سکھ بھائی پر یقیناً انہوں نے باشعوری کے ساتھ اپنے مذہب کا دفاع کیا، اپنا مذہبی جو لباس اس کو آگے لایا، جس وجہ حکومت خاموش ہو گئی. لیکن ہم مسلمان تو مسلمان ہیں، کسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ بس لڑکی حجاب اتار دے، کسی طرح کے فیشن والا کپڑا پہنے. جب تم اپنا لباس خود نہیں دیکھو گے ان کو تمہارا لباس کی کیا فکر ہوگی؟
لہذا ضرورت ہے اپنے بیٹیوں میں یہ شعور پیدا کیجئے. بیٹیوں یہ بتا دیے بیٹی یہ آپ کا لباس ہے, یہ آپ کا حق ہے. جب تم اس کو اپنا حق سمجھ کر پہنو گی, کسی کے باپ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اگر آپ کے اس لباس کی بڑوں رسومائی کرے. لیکن تم جب اس کو اپنا لباس نہ سمجھو گے, کبھی فیشن کے ٹائم پہنو گے, کبھی مذاق میں پہنو گے, پھر سوچو نہیں یہ میں تو آج پہنی تھی, نہیں اس ٹائم اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو آپ کو کہنے کا حق نہیں بنتا ہے. لہذا ہم مسلمانوں کو شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے, جاگنے کی ضرورت ہے. اپنے لباس اسلامی کو زیب تن کیجئے. انگریزوں والے لباس کے شوقین نہ بنیے, اسلامی لباس کو اپنا شوق بنائیے اور اسلامی لباس کو زیادہ سے زیادہ آگے لائیے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کون مائی کا لال ہے جو آواز اٹھاتا ہے. کل کوئی صاحب بیان سن رہے تھے, اس صاحب کہتے ہیں میں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جاتا ہوں تو کرتا شلوار پہن کر جاتا ہوں, ہندوستان کے اس پارلیمنٹ میں جاتا ہوں تو میں ٹوپی پہن کر جاتا ہوں, وہاں تو کوئی مجھے انگلی نہیں اٹھاتا. ایسی بات ہے بھائی, تم پہنتے ہو تو آج کون بولے گا وہ عزیز صاحب آپ ٹوپی اتار دیجئے, کوئی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ انہوں نے اپنی ٹوپی کی حیثیت دی ہے جو ٹوپی کی حیثیت ہے مسلمان کی حیثیت ہے. لہذا کسی کو حق نہیں بنتا اور کوئی انگلی اٹھا بھی نہیں پاتا. لہذا اگر بچیوں پر آج اس طریقے سے قدغن لگا جائے, ان کے پردے کی بے احترامی کی جا رہی ہے, کوئی آپ کو حق یہ نہیں دیتا اور حق بھی نہیں پوچھتا. لہذا ہم شدید الفاظ میں حکومت وقت کی مذمت کرتے ہیں, اور جس کرناٹک میں یہ واقعات ہو رہے ہیں ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں اس طریقے سے ہر کام نہیں ہونا چاہیے, ماحول کو بہتر کیا جائے, اور جو جس اعتبار سے آ جائے, جو جس لباس میں آتا ہے انہیں آنے کی اجازت دی جائے. لباس کو آپ معیار نہ بنائے, اس کے علم کو معیار بنا کر آنے دیجیے. لہذا اپنی بات کو تمام کرتے دعا کرنا چاہوں گا. خدایا بحق محمد علیہ محمد علیہ وسلم والسلام, ہم جب تک زندہ ہیں, ہم سب جتنے بھی مومن زندہ ہیں, ان مومن کو صحت و سلامتی عطا فرما. خدا جس دیش ہندوستان میں ہم رہتے ہیں, ہم کو ہندوستان میں ہندوستانی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا اللہ. محمد علیہ صلوات و سلام روز انقلاب اسلامی ایران ہے, اور ساتھ ساتھ میں امام محمد تقی علیہ السلام ولادت کرنے. لہذا یا خدایا بحق محمد تقی علیہ السلام ہم تمام مسلمانوں کو بالخود حیدر کے جہاں حیدر قرار کے جانے والوں کو مل جل کر ایک ساتھ زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی مشکلات جو بھی شیطانات ہیں, اس شیطان و مشکلات کو جلد از جلد رفع دفع فرما. بحق محمد و آل محمد ان مسلمانوں کے درمیان ٹوٹ پھوٹ کرتے ہیں, جو لوگ کسی طریقے سے فتنہ پیدا کرتے ہیں, جو مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش مومن لڑانے کی کوشش کرتے ہیں, خدایا بحق محمد و آل محمد ان تمام لڑانے والوں کو نیست و نابود فرما. محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو ہمیشہ حق گوئی اور حق پسندی کی توفیق عطا فرما. خدایا حاضر جو بھی حاجات رکھتے ہیں حاجات کو روا فرما. ہمارے جتنے بھی مرحومین آبا و اجداد گزر گئے, خاص طور پر اس مسجد کے جن لوگوں نے زمین وقفی ہے, ان کے آبا و اجداد کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے جوان جو بھی بے روزگار اس مسجد میں جتنے بھی جوان بے روزگار ہیں, خدا کے حق امام محمد تقی علیہ السلام ان بے روزگاروں کو جلد از جلد روزگار عطا فرما. روزگار ان کے روزگار میں روز بروز ترقی عطا فرما. محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مسافروں کی حفاظت فرما. خاص طور پر کچھ مسافر خاص طور ہمارے یہاں پر جو ٹنل میں کام کرنے ہمارے جوان ہر روز آتے ہیں جاتے ہیں, اکثر سفر میں رہتے ہیں, ان لوگوں نے آپ سے خاص طور پر کی دعاؤں کی التماس کی. خدایا ہمارے ان مومنین جو ہمارے ہر روز آتے جاتے سفر میں رہتی نہ ان حالات میں مشکل میں بھی, خدا ان تمام مسافروں کی حفاظت فرما. تمام مومنین کو محفوظ فرما. جو ہمارے پردیس میں رہتے ہیں یا جو ملازم ہمارے ملازمت کر پردیس سفر میں ہیں, ان تمام مسافروں کی حفاظت فرما. اولاد مومن کو اولاد عطا فرما. اولاد نرینہ کے محتاج کو اولاد نرینہ عطا فرما. کچھ والدین اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے اور ان کے امتحانات کے لیے اور انٹرویو کے دعاؤں کی التماس کی, خدا ان سب کو کامیابی عطا فرما. محمد علیہ محمد علیہ السلام جب تک زندہ ہیں زیادہ سے زیادہ ہم عمل خیر اور کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام کے بتائے اور راستے پر ان کے فراہمی پر ہم سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے والدین, گھر والے, بال بچے, دوست احباب, تمام حقوق, تمام طلباء, تمام علماء, ہمارے تمام مراجع کرام, ہمارے تمام اساتذہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. اس گھر میں کوئی مریض ہو تو مریضوں کو شفا عطا فرما. ایام میں ہر گھر میں مریض ہے, خاص طور پر اومیکرون بیماری اور کرونا والی بیماری ہمارے درمیان سے جلد از جلد رفع دفع فرما. ہمارے دیش ہندوستان کو اس کرونا والی بیماریوں میں بیماری سے آزادی نصیب فرما. محمد علیہ محمد علیہ السلام وارث اعظم ہم سب کے والد وارث امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم عطا فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.